بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور یقیناً اچھے اور نیک کاموں میں مصروف ہوں گے۔ میرے دوستو، آج میں آپ کے لیے لایا ہوں بادشاہی مسجد کے متعلق ایک ایسی شاندار ویڈیو جسے دیکھ کر یقیناً آپ انجوائے کریں گے۔ بادشاہی مسجد جو کہ پاکستان کے بہت ہی خوبصورت شہر لاہور صوبہ پنجاب میں موجود ہے۔ یہ مسجد لاہور شاہی قلعہ کے مغرب میں واقع ہے اور اسے لاہور کے مشہور ترین مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ بادشاہی مسجد کو مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے 1671 سے 1673 کے درمیان تعمیر کروایا تھا اور یہ 1973 سے 1986 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہوا کرتی تھی، جسے مغلیہ دور کی سب سے بڑی اور پاکستان کی دوسری بڑی مسجد تصور کیا جاتا ہے۔ بادشاہی مسجد کا پورا نام مسجد ابوالظفر محی الدین محمد عالمگیر بادشاہ غازی ہے، جو کہ مسجد کے داخلی دروازے کے اوپر سنگ مرمر سے لکھا ہوا ہے۔ مسجد کا داخلی دروازہ حضوری باغ کے مغربی جانب واقع ہے اور لاہور شاہی قلعہ کے مشہور عالمگیر دروازے کے سامنے ہے۔ یہ مسجد روشنائی گیٹ کے ساتھ واقع ہے، جو کہ لاہور کے اصلی 13 دروازوں میں سے ایک ہے۔ بادشاہی مسجد کے داخلی دروازے کے باہر 22 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں اور دروازے کے قریب پاکستان کے مشہور قومی شاعر مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ موجود ہے، جبکہ دوسری جانب دروازے کے قریب سر سکندر حیات کا مقبرہ بھی واقع ہے، جن کو مسجد کے تحفظ اور بحالی میں اہم کردار ادا کرنے پر خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ یہ مسجد اورنگزیب عالمگیر نے 1671 میں بنوانا شروع کی، جس کی نگرانی شہنشاہ کے رضائی بائی اور لاہور کے گورنر مظفر حسین نے کی، جسے فدائی خان کوکا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے یہ مسجد مراٹھا بادشاہ چھترپتی شیواجی کے خلاف اپنی فوجی مہمات کی یاد میں تعمیر کروائی تھی۔ 7 جولائی 1799 کو رنجیت سنگھ کی فوج نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ نے مسجد کے وسیع صحن کو اپنی فوج کے گھوڑوں کے لیے استول کے طور پر استعمال کیا۔ مسجد کے ارد گرد حجروں کو رنجیت سنگھ نے اپنے سپاہیوں کے لیے کوارٹر اور فوجی سٹور کے لیے استعمال کیا۔ اس نے حضوری باغ میں مسجد کے سامنے سنگ مرمر کی ایک عمارت تعمیر کروائی، جسے حضوری باغ 12 دری کے نام سے موسوم کیا گیا، جسے اس نے اپنے سرکاری شاہی دربار کے سامعین کے طور پر استعمال کیا۔ 1839 میں رنجیت سنگھ کی موت کے بعد ان کی یاد میں ایک سمادھی کی تعمیر ان کے بیٹے اور جان نشین کھڑک سنگھ نے مسجد سے ملحقہ جگہ پر شروع کی۔ 1841 میں پہلی انگلو سنگھ جنگ کے دوران رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ نے مسجد کے بڑے میناروں کو ہلکی بندوقیں لگانے کے لیے استعمال کیا، جو جان کور کے حامیوں پر بمباری کے لیے استعمال کی گئیں، جنہوں نے لاہور کے قلعے میں پناہ لے رکھی تھی۔ ان میں سے ایک بمباری سے قلعے کا دیوان عام بھی تباہ ہو گیا تھا، جسے پھر بعد میں انگریزوں کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ 1849 میں انگریزوں نے سکھ سلطنت سے لاہور کا قبضہ چھین لیا۔ برطانوی راج کے دوران مسجد اور اس سے ملحقہ شاہی قلعہ فوجی چھاؤنی کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ مسجد کے وسیع صحن کے چاروں طرف دیواروں میں بنائے گئے 80 سیڑھیوں کو انگریزوں نے 1857 کی ہندوستانی بغاوت کے بعد ختم کر دیا تھا، تاکہ انہیں برطانیہ مخالف سرگرمیوں کے لیے استعمال ہونے سے روکا جا سکے۔ مسجد کو فوجی چھاؤنی کے طور پر استعمال کرنے کے خلاف مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی ناراضگی کی وجہ سے انگریزوں نے 1852 میں بادشاہی مسجد اتھارٹی قائم کی، تاکہ بحالی کی نگرانی کی جا سکے اور اسے مذہبی عبادت گاہ کے طور پر دوبارہ قائم کیا جا سکے۔ مسجد کی مرمت کے بعد مسجد کو باضابطہ طور پر جان لارنس، جو کہ ہندوستان کے وائسرائے تھے، نے مسلمانوں کو مسجد کا کنٹرول واپس دے دیا۔ 1939 میں وسیع پیمانے پر مسجد کی مرمت کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد سر سکندر حیات خان نے اسی مقصد کے لیے فنڈز اکٹھا کرنا شروع کیے،
تزئین و آرائش میں معمار نواب عالم نے اس کی نگرانی کی۔ آزادی کے بعد 1960 میں 5 ملین روپے کی لاگت سے مسجد کی مرمت کا کام مکمل ہو گیا۔ 22 فروری 1974 کو لاہور میں ہونے والی دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر 39 مسلم ممالک کے سربراہان نے بادشاہی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی، جن میں پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بھی شامل تھے۔ 1993 میں بادشاہی مسجد کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ 2000 میں مسجد کی مرکزی نمازگاہ میں سنگ مرمر کی مرمت کی گئی۔ 2008 میں مسجد کے بڑے صحن میں سرخ سنگ سٹون کی ٹائلوں کو تبدیل کرنے کا کام ہندوستان کی ریاست راجستھان میں جے پور کے قریب اصلی مغل ماخذ سے درآمد شدہ سرخ پتھر کا استعمال کرتے ہوئے شروع کیا گیا۔ مسجد کے اندرونی اور بیرونی حصے کو وسیع و عریض سفید سنگ مرمر سے مزین کیا گیا۔ بادشاہی مسجد کے نقش و نگار کو مغلیہ فن تعمیر کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ مسجد کے ارد گرد ایسے کمرے بنائے گئے ہیں جو مذہبی تعلیم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مسجد کی نمازگاہ میں 10,000 نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ مسجد کے چاروں کونوں میں 8 کونے والے 3 منزلہ خوبصورت مینار بنائے گئے ہیں جو کہ 196 فٹ بلندی رکھتے ہیں۔ ہر مینار کے اوپر سنگ مرمر کی چھت بنائی گئی ہے۔ مسجد کی مرکزی عمارت کے ہر کونے پر اضافی 4 چھوٹے مینار بھی بنائے گئے ہیں۔ مسجد میں سنگ مرمر کے 3 گنبد ہیں، جن میں سے سب سے بڑا گنبد مسجد کے بیچ میں واقع ہے۔ مسجد کی دیواروں پہ بنائے گئے خوبصورت پھول اور گلدستے مسجد کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ بادشاہی مسجد کے اندر واقع تبرکات گیلری میں تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان سے متعلق نوادرات کے ساتھ ساتھ سونے اور چاندی میں لکھے گئے قرآن پاک کے نایاب نسخے بھی موجود ہیں۔ محفوظ کردہ 27 نوادرات میں سے 10 براہ راست تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں، جن میں امامہ شریف، نالین مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس، نقش پا، اسلامی جھنڈا، نماز چٹائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کا رومال، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپارہ، سیدنا امام حسین اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ شریف، حضرت اویس کرنی کے دندان مبارک کا ایک ٹکڑا، خاک کربلا اور کئی دیگر تبرکات جو کہ اسلامی تاریخ میں مقدس ہیں، یہ سب بادشاہی مسجد کی تبرکات گیلری میں محفوظ ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ہسٹوریکل ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جلد ملتے ہیں کسی نئی ہسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔